من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إنك ميت وإنهم ميتون بلا شبہ آپ بھی فوت ہو جانے والے ہیں اور وہ بھی سب کے سب فوت ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ دنیا میں چیزوں کی پہچان کے حوالہ سے جو ذرائع ہمارے پاس موجود ہیں ان میں سے ایک بڑا ذریعہ کسی کام کا ہو جانا ہے اور اس کو کہتے ہیں واقعاتی عمل، یعنی یہ کام ہو گزرا اور پھر وہ انسان کے مشاہدے اور تجربے کا حصہ بن جاتا ہے۔ یعنی کوئی چیز، کوئی عمل ہوتا ہوا جب انسان دیکھتا ہے تو پھر اس کے لیے اس کا انکار کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ایک ایسی اٹل حقیقت جس میں دنیا کے کسی انسان کا اختلاف نہیں ہے
اور اس کے متعلق کوئی دوسری رائے بھی جو ہے وہ کبھی سامنے نہیں آئی کہ یہاں جو چیز ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی چیزوں کا وجود اپنا وقت پورا کرنے کے بعد وہ اپنا مقام کھو دیتا ہے۔ وہ چیز کیا ہے جس پر اختلاف بھی نہیں ہے، واقعاتی چیز ہے، ہر وقت تجربے اور مشاہدے میں رہتی ہے، اور ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے، وہ ہے انسان کا اور دوسری چیزوں کا اور ہر موجود چیز کا خاتمہ، جس کو موت کہتے ہیں۔ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر کسی کو کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے متعلق موت اور اس کے بعد کے مراحل پر لوگوں کے نظریات اور سوچ میں اختلاف ضرور ہے، مگر موت آتی ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے، اس پر کسی کو انکار نہیں۔ جب بھی موسم کی شدت آتی ہے، خواہ وہ گرمی کا موسم ہو یا سردی کا موسم ہو، تو عام معمول سے ہٹ کر یہ واقعات جو ہے وہ دیکھنے میں آتے ہیں کہ چلتے پھرتے انسان یا کسی مرض میں مبتلا بندہ وہ اپنا وقت پورا کر کے یہ جہان چھوڑ دیتا ہے۔ اسلام نے، ہمارے مذہب نے جو مقدمہ قائم کیا ہے، اس میں سے ایک چیز بطور دلیل جس کو پیش کیا جاتا ہے وہ آخرت کا تصور۔ مذہبی مقدمہ میں آخرت کے تصور کو ماننا ضروری ہے، ورنہ انسان جو ہے وہ مذہب کا منکر ہوتا ہے، یہ مذہب پر عمل کرنے والا نہیں ہوتا۔ وہ آخرت کی دنیا کب شروع ہوتی ہے؟ یہ ابھی چند دنوں سے جب 2025 کے سال کا آغاز ہوا، تو ہر سال کے آغاز کی طرح اور بالخصوص اس دفعہ سوشل میڈیا میں بالخصوص اور عام دنیا میں یہ بات بڑی ہی عام ہو گئی ہے، اور اس کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے کہ یہ سال دنیا کے خاتمے کا سال، قیامت آنے والی، اور اس طرح ہولناک کیفیت جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، اور اس کے لیے دلائل دیے جاتے ہیں کہ اس کے خاتمے کے لیے لوگوں نے انتظام کر لیا ہے۔ لیکن جب مذہب کی بات آتی ہے، ایک دینی سوچ رکھنے والا آدمی اس پر غور کرتا ہے، تو اس کو انسانوں کی باتوں کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ دیگر چیزوں کی طرح موت کو، قیامت کو کوئی حادثاتی کھیل نہیں تصور کرتا۔ وہ ایک مدبر، منظم ہستی کا عمل ہے جو کارفرما ہے اس کائنات کے اندر، اس کی تخلیق میں، اس کے چلانے میں اور اس کے خاتمے میں، سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ انسانوں کے کہنے پر، انسانوں کی سوچ پر اور انسانوں کی تمنا پر یہ فیصلے نہیں ہو رہے۔ ہمیں چونکہ اللہ رب العزت نے پابند کیا ہے، ہم اس کے ماننے والے ہیں، ان لوگوں کی باتوں کے اور ان کے اشکالات اور اعتراضات کے جواب جو ہے وہ بھی مسلمان دیتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ غرض ہے کہ اس حوالے سے اب ہمیں کس طرح سوچنا چاہیے، ہماری فکر کیا ہے۔ 2025 ہو، آئندہ آنے والا کوئی سال ہو، چند دن ہوں، کیا یہ ایک حقیقت نہیں ہے کہ انسان نے بالخصوص اور باقی دنیا نے جو ہے وہ ختم ہونا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے یہی پوچھا، متی الساعہ، کب قیامت قائم ہوگی؟ اس لیے کہ قیامت کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم نہیں ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا، سب ختم ہو جائے گا۔ تو یہ واقعتاً ایک ایسی چیز ہے جس کے متعلق انسان سوچتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، وما عادت لہا،
قیامت کب قائم ہوگی، اس سے کسی کو کیا غرض ہے، یہ بتاؤ، وہ ہونی ہے، تو نے اس کے لیے کیا کیا ہے، تیری تیاری کیا ہے؟ وما اعددت لها یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت من ذکرها الی ربک منتہاها انما انت منذر من یخشاها کانہم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها۔ یہ تیاری اصل چیز ہے۔ یعنی یہ ایک دوسری جگہ جس طرح فرمایا، اگرچہ وہ کوئی اتنی چندن تو شاید مضبوط نہیں ہے، من مات فقد قامت قیامت ہو، جو بندہ مر جاتا ہے اس کی قیامت آ جاتی ہے، اس کو کیا غرض اس سے کہ بعد میں اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، کس طرح قیامت جو ہے وہ آئی ہے، کس طرح دنیا ختم ہوئی ہے۔ اس کی دنیا ختم ہو جاتی ہے، قیامت برپا ہو جاتی ہے جب انسان اس دنیا سے جو ہے وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، روح کے قبض کے بعد اس کی قیامت آ گئی ہے۔ اس لیے اب تو یہ سوچنا ہے کہ اس قیامت کے بعد کے احوال جو ہیں ان کے متعلق آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ بہرحال ترتیب سے دیکھا جائے تو اس کی تیاری، اس کے اندر کیے جانے والے اعمال ہمارے عقیدے کا حصہ۔ لیکن جو میں آج بات آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یہ ایک حقیقت ہے، ایک اٹل فیصلہ ہے، تو پھر اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، مومن کو کیا کرنا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے پتہ چلتا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اکثروا ذکر حازم الموت، ہاں اکثروا ذکر حازم اللذات الموت۔ یہ چیز جو لذتوں کا خاتمہ کرنے والی ہے، لذتوں کو منقطع کر دے گی، ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی چیز ہے، وہ موت ہے۔ اس کا کثرت سے ذکر کیا، اس کو یاد کیا کر۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک نہیں 3 مقامات پر براہ راست اس کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، ورنہ صرف لفظ موت کوئی 50 دفعہ قرآن مجید میں آیا ہے، اور اس سے متعلقہ الفاظ تو سینکڑوں بار ہیں۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ قرآن مجید کا تیسرا بڑا حصہ موت اور اس کے احوال پر مشتمل ہے۔ افسوس ہے نہ ہم نے کبھی زندگی کے متعلق نہ دوسرے احوال پر قرآن پڑھا، نہ موت کے ہی متعلق پڑھا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس کی یاد دہانی ہر حال کے اندر ہونی چاہیے تھی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے، میں شروع میں ہی عرض کر دوں، دنیا میں اس وقت جو لوگ اس طرح کے شوشے اور اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں وہ موت سے بڑا ڈرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان کے جتنے بھی پہلے ہو گزرے لوگ ہیں وہ انہی کے تھے، ان کے متعلق فرمایا کہ وہ یود احدہم لو یعمر الف سنۃ، وہ تو یہ خواہشیں کرتے تھے کہ 1000 سال زندہ رہیں۔ اللہ فرمایا وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، 1000 سال کے بعد بھی آخر کار ختم ہونا ہی ہے، واللہ بصیر بما یعملون۔ لہذا 1000 ہو، 1,00,000 سال ہو، وہ پیغمبر کی طرح اگر تمہیں اتنی زندگی جو ہے وہ ایک بیل کے جو ہے وہ پشت پر ہاتھ رکھو، جتنے بال ہیں اتنے سال جو ہے وہ مل جائیں گے۔ فرمایا پھر جو ہے وہ اس کے بعد بھی وہ وقت تو ختم ہو جانا ہے، تو فرمایا پھر اگر ختم ہی ہو جانا ہے تو پھر ابھی صحیح۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس موت کو یاد کرنا یہ اس دنیا کی زندگی کے بقا اور اس کے اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے۔ زندگی کی سمجھ وہ موت سے آتی ہے، ورنہ انسان وہ لذتوں اور خواہشات کے اندر جو ہے وہ اس طرح مبتلا ہوتا ہے، اس کو موضوع ہی نہیں بناتا۔ اور اگر کسی کے سامنے یہ بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں یہ مذہبی لوگ ڈراتے رہتے ہیں، یہ ڈرانے والی اس طرح کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اس ڈر کو اپنی زندگی سے نکال ہی دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف رجائیت پر زندگی قائم نہیں رہ سکتی، خوف ساتھ شامل ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام زندگی ہے، ورنہ صرف رجائیت پر امید ہی کے سہارے قائم ہے انسان، یہ ایسا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت جو ہے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ہر بندے کی زبان پر یہ بات جو ہے وہ اب اس طرح ہے کہ جیسے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے انکار نہیں ہے۔ مذہبی آدمی اس کو دہراتا رہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے
3 مقامات پر اس کا ذکر کیا، ہر دفعہ یہ کہا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا، یعنی جب یہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے تم نے تو پھر اس کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے، یہ ہے اصل چیز۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنۃ والینا ترجعون، کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ بے موت تو آنی ہی ہے، اس سے تو مفر نہیں ہے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے، پھر کیا ہوگا؟ یہ ہے اصل چیز کہ مرنے کے بعد جو اصل زندگی شروع ہونے والی ہے، یا یوں کہہ لیجئے یہ مراحل ہیں انسان کے، کچھ نہیں تھا پھر کچھ ہو گیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عدم میں چلا جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، پھر اس کو ایسی زندگی ملے گی جس کے بعد پھر کچھ نہ ہونا نہیں ہے، ہونا ہی ہونا ہے۔ یعنی یہ مرحلے بیان کیے ہیں اللہ رب العزت نے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اور اس کو ہر ذی شعور انسان نے کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ ایک شعر غالب کا تو بڑا مشہور ہے، اگرچہ اس میں تصوف بھرا ہوا ہے، لیکن اگر عمومی الفاظ پر غور کیا جائے، کچھ نہ تھا تو خدا تھا، نہ ہوتا تو خدا ہوتا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ یعنی اب وہ کیا کہنا چاہتا ہے، یہ ہے میری غرض نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عدم تھا۔ یہ جو قرآن کہتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کچھ نہیں تھے، تم مردہ تھے، اللہ کہتا ہے امواتا، یہاں عدم کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا مطلب موت تھی، اس سے اللہ نے جو ہے وہ زندگی بخشی۔ موت کچھ نہ ہونا سے ہونا، اس کو زندگی کہتے ہیں، اور نہ ہونا وہی موت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بات قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں، پیغمبروں کی سیرت جو اللہ بیان کرتا ہے اس کا مطالعہ کریں، اور پھر آخری بات یہ جو میں نے آیت جس کو سلیکٹ کیا ہے، جو میں نے پڑھی ہے سورہ زمر کی، اس میں تو آخری فیصلہ، یعنی اتنی یقینی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی بندگی کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے۔ وہ یقین کیا ہے؟ یعنی موت آ جائے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ موت کو اللہ نے یقین کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا ہے، اور عملی طور پر انسانوں کی زندگی میں بڑے بڑے لوگوں کے تذکرے کے بعد آخری فیصلہ اللہ نے فرمایا انک میت وانہم میتون۔ اے میرے پیغمبر، اے میرے محبوب، اس جہان کے اندر اگر کسی کو میں نے زندہ رکھنا ہوتا تو تجھے نہ مارتا، لیکن انک میتون، تو بھی اس دنیا کو چھوڑ کر مردہ ہو جائے گا۔ یہ لفظ بولنا ہم توہین سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان ہی یہ کیا ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں انتقال ہو گیا، فلاں ہو گیا، انتقال کے اندر یہ ہندوانہ تصور بھی موجود ہے، یہ خدائی کا یہ تصور ان کے ہاں جو موجود ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ صوفیہ بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون۔ اور پھر وہ جو میں نے بات عرض کی سورہ انبیاء میں فرمایا میرے پیغمبر وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، تیرے سے پہلے بھی کوئی بشر جو ہے اس کو نہیں رکھا گیا، افإن مت فہم الخالدون، یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ رہیں اور تو چلا جائے، اگر کسی کو میں نے باقی رکھنا تھا تو تجھے باقی رکھتا۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے یقین آ گیا، صحابہ بھی یہی کہتے ہیں، جب اس دنیا سے اللہ کے رسول گئے ہیں، ابو بکر صدیق نے، وہ صاحب بصیرت انسان نے جو آیت پڑھی تھی وہ اللہ کے رسول کی موت کی آیت پڑھی تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات، اگر یہ موت آ گئی ہے ہمارے پیغمبر پر تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہم یہ چھوڑ دیں گے؟ کیا ہماری یہ ساری سوچ اور فکر جو مذہب سکھاتا ہے وہ اس پیغمبر کی زندگی کے ساتھ تھی؟ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا میں انسان آتا ہے، انسانوں کے تعلقات والے لوگ آتے ہیں، پیارے آتے ہیں، محبوب جن پر جانیں فدا کرتا ہے انسان وہ آتے ہیں، لیکن جب وقت آ جاتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ۔
اللہ رب العزت فرماتا ہے صرف وقت کا تقرر ہے، تعین ہے، ورنہ جانا تو ہے ہی۔ میرے بھائیوں، اگر قرآن کو مانتے ہیں، اگر اللہ کی بات کو مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں، قرآن مجید کی ذرا ترتیب دیکھو، یعنی یہ تو دلائل سے بھرا ہوا موضوع ہے۔ سورہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِين۔ ذرا دیکھنا، غور کرنا کہ انسان کو کیسے پیدا کیا، ہمارا باپ آدم کیسے پیدا ہوا۔ ثم پھر اس کے بعد یہ نسل جب آگے بڑھتی ہے، ہر پیدا ہونے والا، ہر دنیا میں آنے والا جو ہے وہ کن مراحل سے گزر کر آتا ہے؟ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین۔ ترجمے میں وقت لگے گا، آیتوں پر غور کرو۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین ثم انکم بعد ذلک۔ یہ سب کچھ ہوگا، لیکن پھر ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم سب مر جاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ موت بالخصوص جس طرح میں نے کہا، یہ موسم کی شدت سے جو واقعات ہوتے ہیں، کتنے ہمارے اہل علم ہیں، بڑے بڑے بزرگ، شیخ الحدیث، وہ جو نشانیاں تھیں اس دنیا کے اندر، اللہ کے وہ بندے دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ اچھے بھی جا رہے ہیں، برے بھی جا رہے ہیں، اپنے بھی جا رہے ہیں، بیگانے بھی جا رہے ہیں، ماننے والے بھی جا رہے ہیں، منکر بھی جا رہے ہیں۔ لہذا اس موت کو یاد کرنا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جب اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی اور پھر دعا کی اجازت مانگی، تو صرف قبر کی زیارت کی تو اجازت ملی تھی، دوسری اجازت نہ مل سکی۔ وہاں فرمایا زورو قبورکم زورو موتاکم، اپنی قبروں اور مردہ کو یاد کیا کرو، فإنہا تذکر الآخرہ، یہ تمہیں آخرت اور موت یاد دلا دیں گی، تمہارے اندر زہد پیدا کر دے گی۔ یہ موت کی تیاری کیا ہے؟ قبروں کی زیارت ہے۔ دیکھو کس طرح یہ جہان آباد ہو گیا ہے، جگہیں کم ہو گئی ہیں۔ کون تھا؟ کہاں ہیں ہمارے آباء و اجداد؟ کہاں ہیں ہمارے بھائی بہن؟ کتنے تھے؟ کیا کیا تعلق تھا؟ کیا کچھ نہیں کرتے تھے ہم ان کے لیے؟ اب وہ جو ہے وہ کس طرح کے سیگے ہم ان کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ نہیں رہے۔ یہ جذباتی فیصلے بعض دفعہ کہ ہم کسی کو مرتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے، یہ جہالت کے اندر۔ اولاد اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے ایسا ہی سوچتا ہے۔ کون کہتا ہے میرا باپ مر گیا، میری ماں مر گئی، میں نہیں یہ برداشت کرتا۔ یہ بچوں کو دیکھو، یہ ہمارے شیخ منیر صاحب کی زوجہ کا انتقال ہوا، یہ فوت ہو گئی، تو ان کے بچوں کی یہ کیفیت تھی، بیچارے اپنے بچپنے کی وجہ سے وہ بات کر رہے تھے، مگر ایک حقیقت تھی، اب اس سے انکار ممکن نہیں تھا۔ اس لیے میں اپنے تمام بھائیوں سے یہی التماس کرتا ہوں کہ موت کی تیاری اس زندگی کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے یہی فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ یہ سارے لوگوں کی جو خوبیاں ایمان والوں کی بیان کی ہے، وہ آخر میں وہ پھر مرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، اس یقین پر وہ کھڑے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے، اس دنیا کے اندر تم کس طرح رہو، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل۔ ذرا غور کرو ہم کیسے رہتے ہیں، یہ اسی دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھ لیا ہم نے، یعنی جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ہے کہ اب ہم نے نہیں جانا، اسی دنیا میں رہنا ہے۔ شاید اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے لیے کچھ نہیں کرنا، یہ وہ توازن ہے، اس کے متعلق شاید میں کسی وقت عرض کروں گا، پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ صرف خاصہ ہے اسلام کا، دین کا، کہ وہ توازن رکھتا ہے۔ یہ دنیا، اس کا مقام، اس زندگی کی اہمیت، اس میں چلنا پھرنا، اس کے لیے تیاری کرنا، یعنی میں پہلے عرض کر رہا تھا وہ جو کافر ہیں نا، انہوں نے ایک علم جاری کیا ہے، عجیب سا وہ ایک پروننسیشن اس کا بنتا ہے تھنالوجی، یعنی ایک ایسا عمل کہ جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موت اور اس کے متعلقہ چیزیں جو ہیں ان پر غور کرو، لیکن اس پر غور نہ کرو کہ بھئی موت جو ہے وہ اس کے بعد کیا ہے انسان کے ساتھ ہونے والا ہے، مطلب مرنا، یا وہ یہ راہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہیں ایسا ممکن ہے کہ بندہ اس موت سے بچ جائے، وہ تو کوئی راہ دکھائی نہیں دے رہا ان کو۔
وہ پریشان ہیں، اور پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ ان کے ہاں اس موت کے بعد وہ پریشانی ہی پریشانی۔ لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک ایمان کے والے بندے کے لیے، مومن کے لیے کیا ہے؟ میں اس کی تفصیل ضرور عرض کروں گا۔ وہ تو ایک بہت بڑی خوشخبری کا اعلان ہے، یعنی اس مالک جس کے لیے زندہ ہے انسان، اس کے دیدار کا وقت ہے۔ مومن تو اس طرح سوچتا ہے۔ اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زندگی کی اصلاح کے لیے، جب وہ حضور نے یہ فرمایا تو عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، یار یہ دن رات تو چلتے ہی رہتے ہیں، اسی کا نام زندگی ہے، شام کرتا ہے تو صبح کا انتظار نہ کیا کر۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، یہ کیا ہے پتہ؟ اسی طرح تو ہونا ہے، جب کسی نے جو ہے وہ صبح کے وقت صبح کرنی ہے، شام سے پہلے پہلے اگر اس نے فوت ہونا، اسی میں فوت ہو جانا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قبروں کی زیارت کے بارے میں کہتے، اسی طرح فرماتے یہ نیند جو ہے انسان کی، یہ موت کی بہن ہے، یہ موت کی بہن ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں جو کہا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یہ تو ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ایک موت ہر روز آتی ہے، کاش انسان اس کو پہچان سکے۔ واللتی لم تمت فی منامہا، یہ معاملہ ہوتا ہے وقتی طور پر نیند کے اندر، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو یہی زندگی کا خاتمہ ہے۔ اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند کا آغاز جس بات سے کرتے، دیگر وظائف کے ساتھ ایک ذکر یہ کرتے تھے، اللہم، او مالک کائنات، اے میرے رب، اے میرے اللہ، بِاسْمِکَ اموت و احیا، میں تیرے نام سے مر رہا ہوں، اگر تو نے چاہا تو زندہ ہو جاؤں گا، ورنہ اسی پر خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہم بِاسْمِکَ اموت و احیا، میرے بھائیوں پڑھو، یہ پڑھنے والی چیز ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ دوبارہ اس موت سے جو ہے وہ انسان کو بیدار کر دیتا ہے، موت ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ مومن کی زندگی دیکھو، یہ فرق ہے، عجبا لامر المؤمن، کیا روایت بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، موت ہو یا زندگی، معاملات کے اندر جو مومن ہے اس کے فیصلے الگ ہی ہوتے۔ عجبا لامر المؤمن، ان اصابتہ سراء شکر وان اصابتہ ضراء صبر، خوشی ملتی ہے شکر کرتا ہے، دکھ پہنچتا ہے صبر کرتا ہے۔ عجیب معاملہ ہے اس کا، یہ کس پر لو لگائے ہوئے ہے؟ کیا اس کی سوچ ہے؟ اس کی سوچ بلند تر ہے، وہ خودکشیاں نہیں کرتا، وہ مایوسیاں اور ڈپریشن کا شکار نہیں ہو جاتا۔ مر جانا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں مر جانا ہے اس کے بعد کیا ہے، کچھ نہیں ہے، پھر وہ خودکشیاں کرتے ہیں۔ ہر امیر آدمی اس کا حال یہی ہے، لیکن مومن ایسا نہیں کرتا۔ مومن پھر اس زندگی کو جو ہے وہ مہلت سمجھتا ہے یا عبرت جانتا ہے، اور پھر واقعات کو دیکھ کر اس کی تیاری کے لیے مستعد ہو جاتا ہے۔ زندگی کی رمق، روح اس کے اندر تازگی آتی ہے جب انسان موت کو دیکھتا ہے۔ جب مرنا ہے اس سے مفر نہیں ہے، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہاں تک بھاگو گے؟ ملو گے تو صحیح، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اگر یہ قرآن کہتا ہے ملنا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ وہ ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ کچھ کرنا ہے۔ یعنی جتنا وقت ملا ہوا ہے، لکل امت اجل والی جو بات ہے، جو وقت مقررہ ہے، اب ہمیں تو معلوم نہیں ہے، اسی کا نام تو یہ موت ہے، اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن ہے ضرور۔ خصوصاً یہ جو بڑی عمروں والے لوگ ہیں، 60-70 میں جب بندہ پہنچ جاتا ہے، بھی کتنا جی لو گے؟ ورنہ اللہ جو ہے وہ تو بچوں کو بھی لے جاتا ہے، جوانوں کو بھی لے جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا وقت اتنا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی تو فرمایا تھا کہ جب انسان کی تخلیق ہوتی ہے، ماں کے پیٹ ہی کے اندر وہ علقہ، مضغہ، جمع ہوا خون، اور پھر اس کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ 4 ماہ کے، وہ جب مکمل ہو جاتے ہیں، فَيُنفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، روح پھونک دی جاتی ہے، 4 کلمہ جو ہے ان کا حکم دیا جاتا ہے، وہ کیا؟ يُكْتَبُ عَمَلُهُ وَرِزْقُهُ وَأَجَلُهُ، اگر اس کا رزق، اس کا عمل لکھا جاتا ہے، کھانا پینا کیا ہے، اس نے کرنا کیا ہے، ساتھ ہی اجلُهُ، اس کا اجل، بھئی اس کے بعد اس نے جانا بھی ہے۔ یہ ہمارا یقین ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا، ایک شخص آیا ہے اور آ کر پوچھا کہ ای المؤمن افضل، کون اچھا مومن ہے، افضل ترین ہے؟ فرمایا احسنہم خلقا، بہت اچھا ہے۔ فرمایا پھر سمجھدار کون ہے، یعنی دانا کون ہے؟ پھر تو دونوں روایتوں کو ملائیں
تو وہ فرماتے ہیں صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دانا آدمی وہ ہے اشدہم ذکرا للموت، جو اپنی موت کو صرف یاد ہی نہیں کرتا، کثرت سے یاد کرتا۔ اولئک هم الاقیاس، دوسری جگہ آتا ہے اولئک هم الاقیاس، یہ ہیں وہ جو دانائی سے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ اس چیز کو یاد کرتے ہیں کہ جس کی ضرورت ہے یاد کرنے کی۔ اولئک هم الاقیاس ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، موت کو یاد کرنے والے دنیا کا شرف بھی حاصل کر لیتے ہیں، آخرت کی عزت اور کرامت بھی انہی کو ملتی۔ اسی امید پر، اس رجا پر، اس تیاری پر جو ہے وہ موت کے حوالہ سے مومن کو زندگی گزارنی ہے اور پورے بہادری کے ساتھ گزارنی ہے، گلا شکوہ نہیں۔ یہ صبر کا مطلب گلا شکوہ نہیں ہوتا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس کا مطلب فیصلے کو قبول نہیں کیا تم احتجاج کر رہے ہو اور احتجاج کے اندر بے صبری اور جزا فدا کر رہے ہو۔ مومن اس طرح نہیں کرتا، وہ اللہ کے سپرد کرتا ہے معاملہ۔ زندگی میں وسائل کو استعمال کرنا، صحت کے حوالہ سے مرض کو دور کرنا، یہی تو فرمایا تھا کہ وَخُذْ لِصِحَّتِكَ مِنْ حَيَاتِكَ، یہ من مرضِكَ، اپنی صحت کا خیال کرو اپنے مرض بیماری سے پہلے، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کا خیال کرو موت سے پہلے۔ جب آ گئی اس کے بعد تم نے کیا کرنا ہے، پھر تم کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو فیصلہ ہو گیا، پہلے کر لو، اس کے بعد تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر معاملہ کسی کے سپرد ہے۔ اللہ والوں کے احوال دیکھو تو وہ یہی کرتے تھے، اپنی اولاد کے لیے تگ و دو کرتے تھے، لیکن جب وہ بچہ اس دنیا میں نہیں رہا، اس طرح عام آدمی کی کیا بات کرنی ہے۔ بچی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے جب اپنے بیٹے کے لیے، حضور کے نواسے کے لیے پیغام بھیجا کہ وہ تو اب آخری سانسیں لے رہا ہے، پھر پتہ چلا وہ آخری سانسیں بھی ختم ہو گئی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بعد کہا انا للہ ما اخذ، یہ میرا بیٹا ہو یا میرا جو ہے وہ نواسا ہو، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ اس نے دیا ہے، وَلَهُ مَا آتَا، جو اس نے لیا ہے وہ اسی کا تھا، اور جو اس نے دیا ہے وہ بھی اسی کا تھا، اسی کا ہے۔ وَكُلٌّ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، بس یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے اللہ نے ایک اجل اور وقت مقرر کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، فَلْنَصْبِرْ وَلْنَحْتَسِبْ، بیٹی میں نے آ کر کیا کر لینا ہے، تیرے بیٹے کی سانسیں ختم ہو گئی ہیں تو مل کر ہمارے ساتھ مل کر ہم صبر کریں اور دیکھیں آخرت کے اندر یہ ہمارے لیے کیا ذخیرہ اکٹھا ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس موت کے حوالہ سے، یہ جو غفلت کی زندگی ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا، اس دنیا پر جو ہے وہ راضی ہو گئے، واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون، ان کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے، اچھا اعلان نہیں ہے، مأواہم النار بما كانوا یکسبون ہے، ان کا انجام اچھا نہیں ہے۔ اور ہمیں تو تسلی ہے، اطمینان ہے، خوشی ہے، اپنے اسلام پر، اپنے ایمان پر صرف اصلاح کی ضرورت ہے، غفلت سے بیداری کی ضرورت ہے، اس غفلت سے نکلنا ہے، غفلت سے دوری ہی وہ موت کی تیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، حق پر قائم رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔